بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوش گزاریں گے جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکھی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکھی ہیں اور مجھے کئی دن ہو گئے، مجھے کھانے کا ایک لقمہ تک نصیب نہیں ہوا، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں نے چکی پر پیس کر روٹی بنا دیتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے آٹا پیسا اور پھر آٹے کو گوندا اور روٹی پکا کر اس بڑھیا کو دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکھی ہیں، اپنے لیے کچھ رکھ لیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ہوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقے سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے بیجا فرمائشیں نہیں کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بخار میں مبتلا تھیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ لگی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیستے دے کر کہا کہ فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے بابا جان نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملنے ان کے گھر گئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने बताया कि इनके और सैयदना अली मुर्तज़ा के मबैन कुछ झगड़ा हो गया था, जिस पर वो गुस्से में चले गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा की तलाश में भेजा। इस शख्स ने आकर बताया कि सैयदना अली मुर्तज़ा मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुद इस जगह तशरीफ ले गए और इस वक्त हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के पहलू से चादर हट गई थी और जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इनके पहलू से मट्टी साफ करते जाते और फरमाते जाते थे, ए अबू तराब उठो, ए अबू तराब उठो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को घर लाए और उन दोनों मियां बीवी के मबैन सुलह करवाई। हजरत हबीब बिन अबू साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के मबैन कुछ नाराजगी हो गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल लेट गए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानब बैठ गए। फिर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तशरीफ लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानब बैठ गईं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़कर नाफ पर रखा और दोनों के मबैन सुलह करवा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मकान से बाहर तशरीफ लाए तो अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए तो चेहरे पर हुज़्न मलाल की कैफियत थी। अब जब बाहर तशरीफ लाए तो चेहरे पर मसरत के आसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों न हो, मैंने उन दोनों के मबैन सुलह करवाई है जो मुझे बहुत प्यारे हैं।